بھارت ہو، افغانستان ہو، ایران ہو یا چائنا، پاکستان کے سب پڑوسی پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام سے نالان نظر آتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا کوئی اور انٹرنیشنل فورم، پاکستان کے پڑوسیوں کی پاکستان سے نفرت صاف نظر آتی ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان کے تمام پڑوسی پاکستان سے خائف کیوں ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے پڑوسی افغانستان سے اپنے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ افغانستان کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتی آئی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان کو ہمیشہ اپنا پانچواں صوبہ سمجھا اور اس کو فتح کرنے کے لیے کوشاں رہی۔ ایٹیز میں جب رشیا افغانستان میں آیا تو ہماری فوجی حکومت نے امریکہ سے ڈالرز لے کر وہاں فتنے کا بیج بویا۔ ہم نے امریکہ کے اشارے پر افغانستان میں جہاد کے نام پر ہونے والے فساد کو فروغ دیا اور وہاں لگنے والی آگ میں مزید تیل ڈال کر مرتے مارتے افغانیوں کا تماشا دیکھا۔ افغانستان میں خون کی ہولی کھیلنے پر ہمیں امریکہ سے اربوں ڈالر ملے اور افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دینے کے بدلے ہم نے UNHCR سے کروڑوں ڈالر وصول کیے۔ پاکستانی حکمرانوں اور یہاں کی عوام نے افغانوں کے ساتھ کبھی کوئی نیکی نہیں کی، بلکہ ان کے خون میں نوالا تر کر کے کھایا۔ ہمارا ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہم نے پاکستان سے طالبان دہشت گردوں کو لانچ کیا، افغانستان میں ان کی پہلی حکومت بنوائی اور اس دہشت گرد حکومت کو تسلیم کیا۔ طالبان نے اپنی پہلی حکومت میں ہزاروں افغانیوں کا خون بہایا اور ظلم و تشدد کی تاریخ رقم کی۔ مشرف کے دور میں ایک بار پھر ہم نے امریکہ سے ڈالرز لیے اور امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے اور اس طرح افغانستان کی تباہی اور بربادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ 2021 میں دوبارہ طالبان دہشت گردوں کی حکومت کے قیام میں پاکستان نے اہم رول پلے کیا اور افغانستان پر طالبان کے قبضے پر خوشیاں منائیں۔ طالبان نے اپنی حکومت قائم کر کے ایک بار پھر اپنے مخالف نظریات کے حامل افغانیوں پر بے انتہا ظلم کیے، خواتین کو پڑھائی کرنے اور کام کرنے سے روکا، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کیں اور پاکستانیوں نے یہ سب دیکھ کر خوشی سے جشن منائے۔ طالبان کے خوف کی وجہ سے ایک بار پھر افغان مہاجرین پاکستان آئے، مگر ہماری عوام کا رویہ ہمیشہ افغان مہاجرین کے ساتھ برا رہا ہے۔ ہم نے افغان مہاجرین کو حقارت کی نظر سے دیکھا، جبکہ ہماری حکومتیں ان مہاجرین کو پناہ دینے کے بدلے میں دنیا سے کروڑوں ڈالرز لے چکی ہیں۔ ہماری عوام یا حکومت نے افغانیوں پر کبھی کوئی مہربانی نہیں کی۔ ہم نے جو کیا ڈالرز کی محبت میں کیا۔ اب جب کہ ڈالر ملنا کم ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنی زمین افغان مہاجرین پر تنگ کرنا شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں افغانوں کے دلوں میں پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا دوسرا پڑوسی ایران ہے، وہ بھی ہم سے خفا رہتا ہے۔ وجہ ہے ہماری دوغلی اور منافقانہ پالیسی۔ ہم نے ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا۔ ایران نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن اربوں ڈالر خرچ کر کے مکمل کر لی، اور جب پاکستان کی باری آئی کہ وہ اپنے حصے میں اس گیس پائپ لائن پر کام کرے تو پاکستان پیچھے ہٹ گیا اور معاہدہ شکنی کا مرتکب ہوا۔ اس کے علاوہ ایران میں ہونے والی بہت سی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے۔ پاکستان نے جند اللہ، لشکر جنگوی
اور سپاہی صحابہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دی ہوئی ہے، جن کے لوگ وقتاً بوقتاً ایران میں دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس آ کر پاکستان میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے ایران جانے والے زائرین کو بھی پاکستان کی زمین پر کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے کبھی دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی ہے۔ اس صورتحال میں ایران کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہمارا سب سے اہم پڑوسی ہندوستان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم اور ہندوستان امن اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، مگر جس ریاست کی بنیاد نفرت پر پڑی ہو، وہاں امن کا خواب دیکھنا ناممکن ہے۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ روز اول سے ہی اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کو چھوڑ کر ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت میں مصروف رہی ہے، اور قوم کو کشمیر کی فتح کا جھوٹا خواب دکھا کر بجٹ سے اربوں روپے اپنے لیے مختص کرتی رہی ہے۔ 1965 کا آپریشن جبرالٹر ہو یا 65، 71 اور 99 کی جنگیں، ہر جنگی میدان میں ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہماری مقتدر قوتوں نے ہندوستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کسی نہ کسی شکل میں سرپرستی کی اور ہندوستان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہندوستان روز بروز مضبوط ہوتا گیا اور ہم کمزور تر ہوتے گئے۔ ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے آدھا پاکستان گنوا دیا، مگر اپنی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج حال یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت ہم کو اہمیت ہی نہیں دیتی، ہم سے دوستی کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارا چوتھا پڑوسی چائنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے زیادہ اونچی اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے، مگر آج کی تاریخ میں چائنا بھی ہم سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ پاکستانی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سی پیک پر کام سست پڑ چکا ہے۔ چائنا پاکستان میں مزید کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور اب ہم سے کترا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اب اگر ان مشکلات سے پاکستان کو باہر نکالنا ہے تو پاکستان کے اہل اقتدار کو اپنے تمام پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کے قیام کی کوششیں کرنی ہوں گی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اپنے پڑوسیوں سے تجارت کو فروغ دینا ہوگا، ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا، اور تمام پڑوسیوں کے ساتھ سابقہ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ سب کر کے ہی ہم اپنے ملک کی عزت کروا سکتے ہیں اور مہذب دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔